ناظرین آج وزیر اعظم عمران خان سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک سوال پوچھا، کیا کوئی بھی ملک 15 ارب روپے خرچ کر کے پاکستان میں کوئی بھی حکومت تبدیل کر سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے ناظرین جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اس کنٹروورشل مراسلے سے، خط سے جو کہ حکومت پاکستان کو موصول ہوا ہے، اور اس حوالے سے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اس خط کے مندرجات وفاقی کابینہ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ شیئر کیے گئے۔ وفاقی حکومت، پرائم منسٹر عمران خان اور وفاقی کابینہ کے پاس وہ خط موجود ہے سب کے، اور جب صحافی ملاقات کے لیے پہنچے تو ان کو صرف اس کے مندرجات بتائے گئے، جو کون سا ملک ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کون سا ایمبیسڈر ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جو وفاقی وزراء جس میں اسد عمر صاحب شامل تھے، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری شامل تھے، بابر اعوان صاحب وہاں پہ تشریف فرما تھے، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فاروق حبیب صاحب بھی وہاں موجود تھے، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ وہاں پہ جو صحافی موجود تھے ان میں کاشف عباسی صاحب بھی تھے، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں، اور اس خط کے جو مندرجات شیئر کیے گئے، جو بتایا انہوں نے اپنے الفاظ میں بتایا، دور سے خط لہرا کے دکھا دیا گیا کہ یہ ہے، اس میں دو تین چیزیں تو آج کنفرم ہوئی ہے۔ پہلی چیز یہ کنفرم ہوئی ہے کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ آفیشل ڈاکومنٹ ہے، سرکاری دستاویز ہے، اور یہ سرکاری دستاویز اس آفیشل میٹنگ کا حصہ ہے، اس آفیشل میٹنگ کا حال بتا رہا ہے جو کہ سرکاری ملاقات پاکستان کے سفیر کے اس ملک کے سینئر ترین افسران سے جو دفتر خارجہ کے امور سے ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوئی، اور یہ باقاعدہ طور پہ جو آفیشل کمیونیکیشن ہے دفتر خارجہ میں 7 مارچ کو موصول ہوئی۔ اسی حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات نے اسی میٹنگ میں بتایا کہ 7 مارچ کو تو یہ مراسلہ ہمیں موصول ہوا، تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس ملک میں اس مراسلے سے پہلے جو کچھ میسیجز دیے گئے، ہمیں سرکاری طور پہ جو میسیجز دیے گئے، آفیشلی جو میسیجز دیے گئے، اس حوالے سے اس ملک میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی اور کچھ فیصلے کیے گئے ہوں گے جو کہ پھر فائنلی آفیشل ڈاکومنٹ کی شکل میں پاکستان میں موصول ہوا۔ اس حوالے سے ناظرین تفصیلی آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے کیا کہا، دیگر وزراء نے اس حوالے سے کیا کہا، کس نے اسپیسیفکلی کس چیز کی بات کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سارے معاملے میں ایک چیز جو ہمیں سمجھ آئی وہاں بیٹھ کے کہ وزیر اعظم کا جو دورہ روس تھا اس حوالے سے بھی اس پرٹیکولر ملک کو کافی کنسرنز تھے اور اس کا اظہار بھی کیا گیا، اور یہ امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ دورہ اپنی ذاتی حیثیت میں کیا ہے، پاکستان کے دیگر ادارے جس میں دفتر خارجہ اور عسکری ادارے شامل ہیں وہ اس کا شاید حصہ نہیں تھے، اور وزیر اعظم نے بڑا واضح بتایا کہ اس دورے پہ جانے سے پہلے ان کی جنرل باجوہ سے بھی کنسلٹیشنز ہوئیں، دفتر خارجہ سے بھی کنسلٹیشنز ہوئیں، اور اس کو اسٹریٹجیکلی بہت اہم دورہ قرار دیا گیا، اور واپسی پہ بھی ان کی جب ملاقات ہوئی، دورے کی اسیسمنٹ ہوئی، تو جنرل باجوہ نے بھی اور فارن آفس نے بھی کہا کہ یہ انتہائی اچھا دورہ تھا پاکستان کے لیے۔ تو یہ امپریشن کیسے کریٹ ہوا اس ملک کے حکام کے سامنے کہ جناب یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے، یا اس ملک کے کچھ کنسرنز اس حوالے سے، وہ بھی یہاں پہ اس مراسلے میں غالباً چیزیں مینشنڈ ہیں۔ ناظرین ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ملکی سالمیت سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، اگر ملک کی آپ کی بقا کی، خودداری کی، فورن پالیسی کے حوالے سے کوئی چیز ہے تو اس کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ جب وزیر اعظم پاکستان نے اپنے دفتر کا حلف اٹھایا تھا ناظرین، تو اس حلف میں باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم نے یہ حلف اٹھایا، تو ہر وزیر اعظم یہ حلف اٹھاتا ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کیا حلف اٹھایا تھا؟ ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا جی ناظرین، یہ وہ حلف ہے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اٹھایا تھا جب دفتر انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنا چارج ایزیوم کیا۔ اب پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنا ہے تو اس میں 1923-24 کا ایک آفیشل سیکریٹ ایکٹ گورے کے دور کا بنا ہوا ہے، کیا اس کا اطلاق آج بھی اسی طرح ہوگا؟ اور ملکی دفاع کی جب بات آتی ہے تو اس پہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا کیا واقعی نفاذ بنتا ہے؟ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب۔ جنرل اعجاز اعوان صاحب بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، بات ہے ملکی خودداری کی، ملکی دفاع کی، ملکی وقار کی،
تو اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اپلائی ہوگا؟ تھینک یو ارشد صاحب، میں نے بھی اس سیکرٹ ایکٹ کو پڑھا ہے اور 34 سال اس پر عمل کیا ہے جب وردی پہنی، اور آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سنگین نتائج کی دھمکی اگر ایک ملک کو ملتی ہے تو اس دھمکی کو خفیہ رکھنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ذمہ داری نہیں بنتی پرائم منسٹر کی یا کسی بھی آفیشیل کی جو ایک آفیشیل پوسٹ ہولڈ کر رہا ہے۔ دھمکی کو بتانا ہوتا ہے اور دشمن کے عزائم کو بے نقاب کرنا پرائم منسٹر آف پاکستان کی اور آرمی چیف کی یا تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دشمن کے عزائم کو بے نقاب کیا جائے تاکہ پوری قوم اس کے خلاف تیار ہو سکے۔ میڈیا کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے۔ 22 کروڑ عوام کو جا کر کان میں پرائم منسٹر نہیں بتائے گا کہ یہ مجھے دھمکی مل رہی ہے۔ فوج کو آگاہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر دھمکی عسکری نوعیت کی ہے تو تمام افواج اپنی تیاری کریں، اگر معاشی دھمکی ہے تو پوری قوم نے معیشت کا بوجھ اٹھانا ہے۔ پوری قوم کے ہر طبقے کو بتانا ضروری ہے کہ یہ مشکلات آ سکتی ہیں، معاشی مشکلات دھمکی کی صورت میں۔ تو ان شارٹ دشمن کے جو تھریٹننگ سٹیٹمنٹ ہے یا وہ دھمکی ہے جو ریاست کو دی جا رہی ہے، جو پاکستان کے استحکام کو متاثر کر سکتی ہے، اس دھمکی کا دفاع کرنا ذمہ داری نہیں ہے، اس کو آشکار کرنا اور اس سے قوم کو آگاہ کرنا ذمہ داری ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی۔ رائٹ، جنرل اعجاز امان صاحب بہت شکریہ، اپنے خیالات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔